بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم حضرات، بالخصوص مدارس میں زیر تعلیم طلبہ و طالبات، میں ڈاکٹر محمد نور اسلام، اسسٹنٹ سیکرٹری بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ، آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کے چیئرمین جناب عبدالقیوم انصاری صاحب نے مدارس کے طلبہ و طالبات کی تعلیم کو متاثر نہ ہونے کے لیے انہوں نے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگوں کی یہ کوشش رہتی ہے، مدرسہ ایجوکیشن بورڈ کی یہ کوشش رہتی ہے کہ بہار میں جتنے بھی بہتر اساتذہ کرام ہیں ان کو مدعو کیا جائے اور انہیں دعوت دے کر آن لائن کلاسز میں لینے کے لیے دعوت دی جائے۔ اسی کڑی میں انتہائی مسرت کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کو مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان حضرت مولانا محمد شبلی قاسمی ناظم امارت شریعہ پھلوالی شریف پٹنہ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور اتفاق سے ہم لوگوں کے درمیان ریکارڈنگ روم میں موجود ہے۔ وہ آپ حضرات کے سامنے مشکات شریف اور اعلیٰ درجات کی کتابوں کا آپ لوگوں کے سامنے میں درس دیں گے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور درس کے فرائض انجام دیں۔ شکریہ جناب عبدالقیوم انصاری صاحب، چیئرمین بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ، اور جناب ڈاکٹر نور اسلام صاحب کہ آپ نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں طلبہ اور طالبات کی تعلیمی فکر کی۔ ہم اس فکر کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہی ہے کہ اکابر علماء اور وہ لوگ جن کے اوقات خود بہت مشغول ہیں، انہوں نے اس اہم کام کے لیے خوش دلی کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ وقت نکالا ہے اور نکال رہے ہیں، اور مستقل علماء کرام کے ذریعے سے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ طلبہ کو بھی فائدہ ہوگا اور طلبہ کے گارجین جو اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہیں، خاص طور سے وہ کتابیں جو دینیات سے متعلق ہیں، اخلاقیات سے متعلق ہیں، ان دروس کو اور ایسے اسباق کو طلبہ کے ساتھ ساتھ ان کے گارجین بھی غور سے سنیں، بڑا فائدہ ہوگا۔ میں اس وقت موجود ہوں مشکات شریف کے درس دینے کے لیے، اور اس کی پہلی حدیث جو آپ کے سامنے پڑھنی ہے بڑی مشہور حدیث ہے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، یہ آپ کی زندگی کے لیے یہ حدیث ایک سنگ میل کی بھی حیثیت رکھ سکتی ہے، اور عام مسلمانوں کے لیے بھی یہ حدیث بہت معنی رکھتی ہے۔ میں مشکات شریف کی پہلی حدیث کا متن پیش پڑھتا ہوں، عبارت پڑھتا ہوں۔ اس عبارت کو غور سے سنیں اور اپنی عبارت کی بھی اصلاح کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ یہ حدیث پاک کی عبارت ہے۔ ترجمہ عزیز طلبہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے پاک رسول علیہ السلام کے حد درجہ قریبی صحابی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے، یہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام کاموں کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل کا ثمرہ اور فائدہ نیت پر مرتب ہوتا ہے۔ لہذا جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے
بنیت خالص ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اس کے رسول ہی کے لیے ہوگی، اور جس شخص نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ اس روایت کو نقل کیا ہے امام بخاری نے بھی صحیح بخاری میں اور امام مسلم نے بھی اپنی صحیح مسلم میں۔ حضرات، غور کرنے کی بات یہ ہے، اور عزیز طلبہ و طالبات غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ حدیث کی کتاب اور اہم کتاب مشکوٰۃ شریف پڑھنے جا رہے ہیں۔ صاحب کتاب نے دوسری حدیثوں کا بیان کرنے سے پہلے آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس میں عقیدے کا بھی بیان ہوگا، ایمان کا بھی بیان ہوگا، نماز کا بھی بیان ہوگا، عقیدہ آخرت کا بھی بیان ہوگا، اور جتنے ارکان اور احکام اسلام ہیں سب کا تذکرہ اس کتاب میں آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن صاحب کتاب نے سب سے پہلے جو حدیث بیان کی ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے ہے کہ میرے بچے اور بچیوں، عزیز طلبہ و طالبات، آپ جس کتاب کو لے کر کے درس میں بیٹھے ہیں، اگر آپ واقعتاً اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ حدیث پاک کی برکت سے ہماری زندگی میں انقلاب آئے، بدلاؤ آئے، اور اس کتاب کا واقعی فائدہ اور حدیث پاک کا نور ہم کو مل سکے، تو سب سے پہلی بات عزیز طلبہ و طالبات یہ ہے کہ اپنی نیت کو درست کر لیجیے۔ نیت ہرگز یہ نہ رہے کہ میں بہت بڑا عالم بن جاؤں گا، بہت بڑی عالمہ بن جاؤں گی، اور حدیث کی اتنی اونچی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، میں اپنے گھر کے لوگوں پر فخر کروں گا کہ میں تو اتنے درجے کی، اتنی اعلیٰ درجے کی کتاب میں پڑھ رہی ہوں۔ آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں حدیث کی کتاب اس لیے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمودات، آپ کے ارشادات، آپ کے بیان، آپ کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ علیہ السلام کی پاک سیرت کا علم ہوگا، اور اس کو جان کر کے اس سے ہم اپنی زندگی میں بھی اتاریں گے اور دنیا میں بھی آقا مدنی علیہ السلام کی اس علم کو پھیلائیں گے، اس کی اشاعت کریں گے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم علم اس لیے حاصل کریں، احادیث اس لیے پڑھیں کہ یہ چیزیں ہماری زندگی میں تبدیلی کا ذریعہ بن سکیں۔ ہم وہ چیزیں جسے نہیں جانتے ہیں، اللہ کے پاک رسول علیہ السلام کی علوم کو، آپ کے فرمودات کو جان کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ تو نیت سب سے اہم چیز ہے۔ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، تمام نیتوں کا دار و مدار، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت آپ کی صالح ہے، بہتر ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اعمال کا ثواب اور اس کا فائدہ آپ کو بھی ملے گا اور آپ کی قوم کو بھی ملے گا۔ اگر آپ کی نیت درست نہیں ہے تو ان چیزوں کا ثواب، اس کا فائدہ ہرگز نہیں آپ کو ملے گا، بلکہ اس کے بدلے میں ہزیمت، رسوائی اور ناکامی ہوگی اگر ہماری نیت صالح نہیں ہو۔ اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے اس میں ایک بڑی مثال پیش کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں خاص طور سے جب مکے میں عبادت کرنے اور اللہ تبارک و تعالی کے اوامر پر عمل کرنا مشکل ہو گیا، ان مشکل حالات میں بھی اللہ کے پاک رسول علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے دین کو بچانے کے لیے جن چیزوں کی ہدایت دی، ان میں ایک بڑی ہدایت یہ اس زمانے میں ہوئی کہ آپ ہجرت کر جائیں مدینہ منورہ کی طرف۔ اس وقت ہجرت کرنا فرض تھا۔ آپ غور کیجئے کہ ترک وطن، اپنے وطن کو چھوڑنا، اپنے آباء و اجداد کی جگہ کو چھوڑنا، اور خاص طور سے ہماری وہ جگہ اور آباء و اجداد کی جگہ وہ ہو جو مکہ المکرمہ کی شکل سے کے نام سے جانی جاتی ہو، وہ جگہ، اور خاص طور سے وہ جگہ ہو جہاں اللہ کا گھر کعبہ شریف موجود ہے۔ کعبہ شریف کی محبت صرف آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے، بلکہ کعبہ شریف کی محبت اسلام سے پہلے بھی تمام لوگوں کے دلوں میں رہی، اور وہ لوگ جو مشرکین عرب تھے، کفار عرب تھے، وہ لوگ بھی ساری برائیوں کے باوجود کعبہ شریف کا ہر درجہ احترام کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اس وقت بھی غربت، مفلسی، تنگ دستی، وہ دنیا کے ان حصوں میں جا سکتے تھے جہاں اس زمانے میں بھی راحت اور سکون کی چیزیں تھیں، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ سب کچھ دنیا میں مل جائے گی
لیکن کعبہ شریف وہاں نہیں ہے، تو کعبہ شریف کی عظمت ان کے دلوں میں روز اول سے رہی ہے۔ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حکم دیا ہجرت کرنے کا، تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مکہ جیسے بلد الامین کو چھوڑنا ہے اور کعبہ شریف کو چھوڑنا ہے، کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے اتنا مشکل کام بھی صحابہ نے کیا تاکہ ہم ایسی جگہ پہنچ سکیں، مدینہ منورہ پہنچ سکے، جہاں فراوانی کے ساتھ اور وسعت کے ساتھ اور کھلے ماحول میں ہم اللہ کی عبادت کر سکیں۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے حضرات مدینہ منورہ کے لیے گئے۔ اب غور کیجئے کہ ہجرت مدینہ منورہ کی ہو رہی ہے، مکہ المکرمہ سے ہو رہی ہے، اتنا بڑا ثواب ہجرت کا ہے کہ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے کے بعد پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان میں اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ الہجرت تہدم ما کان قبلہا، کہ ہجرت کرنے سے پہلے کی جو غلطیاں ہوتی ہیں ہجرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اس زمانے میں ہجرت مسلمانوں پر فرض تھی، اس لیے کہ اس کے بغیر اللہ کی عبادت نہیں کی جا سکتی تھی، تو صحابہ نے ہجرت کی، اور جنہوں نے ہجرت کی ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن کریم میں کیا۔ اللہ نے ان کے جنتی ہونے کا وعدہ فرمایا، اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اہمیتوں اور فضیلتوں کو بتایا۔ لیکن اتنا بڑا عمل اگر نیت صالح نہیں، تو اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف اس لیے کہ اللہ مل جائے، تو اس کی ہجرت تو اس کے لیے کارآمد ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر اس کی نیت اللہ کی رضا نہ رہی تو اس ہجرت سے بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ اس میں ایک بڑا واقعہ کی طرف اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے کہ ایک صحابی تھے، ان کو مدینے کی کسی خاتون سے محبت ہوا، اس خاتون سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے۔ خاتون نے شرط یہ لگائی کہ آپ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آ جائیں گے، اس کے بعد میں آپ سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ وہ صحابی مکہ سے مدینہ کی طرف آئے، اور مقصد یہ تھا کہ مدینہ جاؤں گا تو اس خاتون سے جس سے مجھے محبت ہے میرا نکاح ہو جائے گا۔ اللہ کے پاک رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں واضح طریقے سے بتایا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے تھی، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس کا اجر ثابت ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس ہجرت کا بہتر بدلہ دے گا۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا، اور اگر کسی کی ہجرت اس غرض سے تھی کہ وہاں جا کر کے پیسے کمائیں گے، تجارت کریں گے، او امرأۃ یتزوجھا، یا کسی ایسی عورت کی نیت سے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، اس مقصد سے اس نے ہجرت کی، تو اللہ کے پاک رسول نے فرمایا کہ اس کی ہجرت اس عورت کی طرف مانی جائے گی۔ چنانچہ جو صحابی ہجرت کیے اس غرض سے کہ اس خاتون سے نکاح کریں گے، ان کا نام ہی پڑ گیا اس ماحول میں مہاجر ام قیس نام کی وہ خاتون تھی جس سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو اس کو تاریخ میں آج بھی مہاجر مدینہ نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ مہاجر ام قیس کے نام سے اسے جانا جاتا ہے۔ الغرض یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت کو صالح بنانا ہے اس کتاب میں پڑھنے میں، اور نیتوں کی درستگی کرنی ہے۔ اور نیتوں کے سلسلے میں ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے، نیت کہتے ہیں کس کو؟ نیت کے سلسلے میں عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبان سے ایک بات کہہ دی جائے، میں نے نیت کی نماز کی، میں نے نیت کی روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی۔ زبان سے بولنے کا نام نیت نہیں ہے، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رہے۔ نیت کا لغوی اور اصطلاحی اور شرعی جو معنی ہے وہ ہے دل کے ارادے کا۔ دل میں اگر ارادہ ہے آپ کا عمل ثابت ہو گیا، اور اسی لیے فقہاء نے کہا ہے، علماء محدثین نے کہا ہے کہ ایک آدمی کے دل میں وہ چیز نہیں ہے لیکن زبان سے کہا گیا، تو ایسی نیت معتبر نہیں ہوگی۔ اور نیت کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ عبادتیں جو مقصود بذات ہیں، جیسے نماز ہے مقصود بذات ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ایسی عبادتیں جو خود فی نفس ہی مطلوب اور مقصود ہیں، ان عبادتوں میں نیت کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اگر ان عبادتوں میں ہم نیت نہیں کریں گے اور بلا نیت کے ہم نے ان چیزوں کو کر لیا تو یہ چیزیں ادا نہیں ہوں گی۔ نماز میں نے پڑھی، نیت نہیں کی نماز کی، پورے دن ہم بھوکے رہے، ہم نے روزے کی نیت نہیں کی، کعبہ شریف کا چکر لگایا، مینا میں بھی گئے، عرفات کے میدان میں بھی گئے، سب کام کیا، لیکن حج کی نیت نہیں کی، عمرے کی نیت نہیں کی، ہم نے پیسے ایسے ہی دے دیے، زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت نہیں کی،
تو وہ عبادات جو مقصود بالذات ہیں اس میں اگر نیت نہ کی جائے تو علماء نے متفق طریقے سے یہ بات کہی ہے کہ وہ عبادت انجام نہیں پائے گی اور اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو مقصود بالذات نہیں ہیں بلکہ مقصد تک پہنچانے والی عبادتیں ہیں۔ مثال کے طور پر نماز تو مقصود بالذات ہے، لیکن نماز کی ادائیگی کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ناپاک ہو گیا انسان، غسل کرتا ہے، غسل کرنا، وضو کرنا یہ مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ یہ طہارت کسی عبادت کی ادائیگی کے لیے حاصل کی جاتی ہے۔ تو وہ عبادتیں جو مقصود بالذات نہیں ہیں بلکہ اہم عبادتوں کی ادائیگی کرنے کے لیے جو چیزیں جو عبادات ہیں، وضو عبادت ہے، غسل کرنا عبادت ہے، اس نیت سے مجھے کرنا ہے۔ تو ایسی عبادتوں میں نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر نیت نہیں کی کسی شخص نے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس میں علماء نے تفصیلی بحث کی ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعمال غیر مقصودہ میں جیسے غسل ہے، وضو ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ نیت کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لیکن احناف کے نزدیک غسل اور وضو بغیر نیت کے بھی معتبر ہوں گے، کیونکہ ان کے نزدیک نیت فرض نہیں ہے بلکہ سنت اور مستحب ہے۔ نیت کے سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ نیتوں میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ ہم مسجد گئے، مسجد میں جانے کی ایک نیت تو میں نے یہ کی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے اور بھی نیت کر لی۔ مثال کے طور پہ نیت ہم نے یہ کی کہ ہم مسجد میں جائیں گے جو دنیا کی سب سے بہتر جگہ ہے، مجھے وہاں سکون ملے گا۔ ہم نے نیت یہ کر لی کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ ہم نے وہاں نیت یہ کر لی کہ وہ فرشتوں کا مقام ہے۔ ہم نے نیت یہ کر لی کہ وہاں عام مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، ان کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ بہتر جذبے اور ان کے کام آنے کا موقع نصیب ہوگا۔ ہم نے نیت اعتکاف کی کر لی۔ تو نیتوں میں بہتری بھی لانے کی ضرورت ہے اور نیتوں میں وسعت بھی لانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ پہلی حدیث مشکوٰۃ شریف کی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اس حدیث کو چاہیے یہ تمام طلبہ اور طالبات کو کہ آپ اسے زبانی یاد کر لیں، یہ آپ کے عمل کا بھی مدار ہے اور آپ کے سبق کا بھی مدار ہے۔ پہلی حدیث صاحب مشکوٰۃ شریف نے لکھی ہے، اس حدیث کو ہم یہ چاہیں گے کہ آج آپ اسے یاد کر لیں گے تاکہ دوسرے دن جب ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں تو آپ اس حالت میں موجود رہیں کہ یہ پوری حدیث آپ یاد کی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیتوں میں خلوص عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔